نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنۃ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ ابھی آپ نے سورہ انفال کی آیت 26 سے 28 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آیت 26۔ ترجمہ: وہ زمانہ بھی یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے اور ملک میں کمزور تھے، تمہیں ڈر رہتا تھا کہ مخالف تم کو اچک نہ لیں، پھر اللہ نے تم کو پناہ دی اور اپنی مدد اور تائید کی اور تمہیں بطور روزی پاکیزہ چیزیں دیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انفال کی آیت 26 کا۔ تفسیر: مسلمانوں کو ان کی تدریجی ترقی پر غور کی دعوت۔ اللہ مومنوں کو اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے کہ تم تھوڑے سے تھے، اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی اور تمہاری اقلیت کو اکثریت سے بدل دیا۔ تم کمزور و حقیر تھے، اللہ نے تم کو طاقتور اور صاحب اقتدار بنا دیا۔ تم پر دشمنوں کا ڈر چھایا رہتا تھا، اللہ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں امن و چین کی زندگی بخشی۔ تم نادار و تنگ دست تھے، اللہ نے تمہیں اپنی پاکیزہ روزیاں عطا فرمائیں۔ تم نے جوں جوں اللہ کے احکام کی تعمیل کی، اللہ نے تمہیں ترقی اور عزت دی۔ مسلمانوں کی مکی زندگی کا یہی نقشہ تھا۔ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، انہیں چھپ چھپ کر عبادت کرنی پڑتی تھی اور ہر وقت دشمنوں کی طرف سے کھٹکا لگا رہتا تھا۔ مشرک ان کے جانی دشمن، یہودی ان کے پکے مخالف، عیسائی ان کی فکر میں، رومی اور پارسی ان کی گھات میں۔ غرض یہ کہ ان کی اقلیت اور کمزوری کی وجہ سے دنیا ان کی دشمن تھی۔ آخرکار اللہ نے انہیں مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا، جہاں مسلمانوں کا بکھرا ہوا شیرازہ جمع ہوا۔ مدینہ والے ان کے سچے جانثار بنے اور مسلمان روز بروز ترقی کرنے لگے۔ انصار نے نہ صرف اپنا مال ہی حاضر کیا بلکہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اپنی جانیں بھی بڑے شوق سے پیش کر دیں۔ جنگ بدر میں انہی کی تعداد زیادہ تھی اور انہی کی خدمات سے اسلام کا بول بالا ہوا اور دشمنوں کا زور گھٹا۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ تمہارا رب محسن ہے، شکر کو پسند فرماتا ہے اور شکر سے ان کی نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ آیت 27۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ آیت 28۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت نہ کرو اور نہ باہمی امانتوں میں خیانت کرو، حالانکہ تم کو معلوم ہے اور یقین مانو تمہارے مال و اولاد فتنہ ہی ہے اور سب سے زیادہ ثواب اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 27-28 کا۔ تفسیر: آیت 27۔ اس آیت کا شان نزول: یہ آیت ابو لبابہ بن عبد المنذر کے بارے میں اتری۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بنو قریظہ کے یہودیوں کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ وہ آپ کا حکم مان کر قلعہ خالی کر دیں۔ یہودیوں نے آپ ہی سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے اپنے گلے پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ یہ ہے۔ بتانے کو تو بتا تو گئے مگر بعد میں بڑے نادم ہوئے اور سوچنے لگے کہ میں نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کی، یہ تو بہت ہی برا ہوا۔
آخر قسم کھا بیٹھے کہ میں کھانے کا ایک نوالہ بھی نہ لوں گا تا وقت یہ کہ اللہ میری توبہ قبول نہ فرما لے، ورنہ بھوکا مر جاؤں گا۔ پھر مسجد نبوی میں آ کر اپنے آپ کو ایک ستون سے بندھوا لیا۔ اسی حالت میں 9 روز گزر گئے اور یہ بھوک سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر آپ کی توبہ نازل فرمائی۔ لوگ قبولیت توبہ کی بشارت لے کر آپ کی طرف دوڑے اور آپ کو ستون سے کھولنے لگے۔ بولے مجھے نہ کھولو جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود اپنے دست مبارک سے نہ کھولیں، میں اسی طرح بندھا رہوں گا۔ آخرکار انہیں آپ ہی نے آ کر کھولا۔ بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے میری توبہ قبول کر لی تو میں اپنا کچھ مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ 1/3 مال صدقہ کر دینا کافی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حاطب ابن ابی بلتع کے بارے میں اتری ہے۔ حاطب بن ابی بلتع کا یہ واقعہ ہے کہ آپ نے فتح مکے کے سال قریش کو ایک خفیہ خط بھیج دیا جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی اطلاع کی گئی تھی۔ ابھی قاصد راستے میں ہی تھا کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خط کی اطلاع فرما دی۔ آپ نے آدمی دوڑا دیے اور وہ خط چھین کر آپ کے پاس لایا۔ آپ نے حاطب کو بلوا کر پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ حاطب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قصور کا اقرار کر لیا اور ایک معقول وجہ بھی بتائی۔ عمر رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ اس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی خیانت کی ہے۔ فرمایا چھوڑ دو، یہ بدر میں حاضر ہو چکے ہیں، تمہیں کیا معلوم شاید اللہ نے بدریوں کی طرف جھانک کر فرمایا ہو کہ میں نے تمہیں بخش دیا، اب تم جو چاہو کرو۔ آیت کا حکم عام ہے اگرچہ شان نزول میں کوئی خاص واقعہ ہو، کیونکہ عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، خصوص سبب کا نہیں۔ خیانت میں چھوٹے بڑے، عام خاص اور لازم و متعدی ہر قسم کے گناہ شامل ہیں۔ خیانت کی ممانت، پھر فرمایا اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ امانت فرائض کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرائض اپنے بندوں کے پاس امانت رکھے ہیں، ان میں خیانت نہ کرو اور انہیں صحیح بجا لاؤ۔ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت یہ ہے کہ سنت چھوڑ دی جائے اور گناہ کیے جائیں۔ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ کسی کے سامنے اس کے حق کا اقرار کر لینا اور اس کے پیچھے دوسروں کے سامنے انکار کرنا امانت میں خیانت ہے۔ آیت 28، مال و اولاد آزمائش ہے۔ مال و اولاد اللہ کی طرف سے امتحان ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو اور انہیں اللہ کی راہ میں استعمال کرتے ہو یا ان میں پھنس کر اللہ کی یاد سے غافل ہو کر اس کی فرما برداری سے کترا جاتے ہو۔ فرمایا سورۃ تغابن کی آیت 15 میں تمہارے مال اور اولاد امتحان ہی ہیں، اس میں ایک مسلمان کو پورا اترنا چاہیے اور نیک عملوں کا جو صلہ اللہ کے پاس ملنے والا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت 35 میں فرمایا ہم تمہیں بھلائی اور برائی پہنچا کر آزماتے ہیں۔ سورہ منافقون کی آیت 8 میں فرمایا مسلمانوں تمہاری دولت و اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا وہ بڑے نقصان میں پڑ جائے گا۔ سورہ تغابن کی آیت 15 میں فرمایا اے مومنو تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے محتاط رہو۔ فرمایا اللہ کا ثواب بہت ہی بڑا ہے، اس لیے مال و اولاد کو آخرت کے ثوابوں کا ذخیرہ بناؤ۔ اللہ کے ہاں عملوں کا ثواب یعنی اس کی بخشش اور اس کی جنتیں تمہارے لیے تمہارے مال اور تمہاری اولاد سے کہیں اچھی ہیں، کیونکہ بعض اولاد دشمن بھی ہو جاتی ہے اور زیادہ تر اولاد کام نہیں آتی، لیکن اللہ مالک و مختار ہے اور قیامت کے دن اسی کے پاس بے انتہا ثواب ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اے آدم کے بیٹے مجھے ڈھونڈ تو مجھے پا لے گا، پھر اگر تو نے مجھے پا لیا تو ہر چیز پا لی، اور اگر مجھے نہ پا سکا تو کوئی چیز بھی نہ پا سکا، میں تمام چیزوں سے زیادہ تیری محبت کا حقدار ہوں۔ یہ تھا سورہ انفال کی آیت 26 سے 28 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔